رسول النبی الأمی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس بابرکت بابکار عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے لب رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ اس عظیم المرتبت مجلس سعید میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ اور یہی بابرکت لمحات اور ذکر یار میں بیتی ہوئی یہ چند گھڑیاں ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ویسے تو کئی مہینوں سے ہمارا ایک سلسلے وار مضمون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یاد ہے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے عنوان پر ہماری سیر حاصل گفتگو کس طوار چل رہی ہے۔ آج مضمون وہی شروع کروں گا تاکہ وعدے کی پاسداری بھی رہے، اور پھر اسی مضمون سے ہم خطہ مدھانی شریف میں ہوں گے۔ اس پر دو عنوانات پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک دریا کے اندر کٹوں کا اکھاڑنا، حضرت خضر نے اکھاڑ دیے تھے۔ پھر چٹیل میدان کے اندر بہت سے معصوم بچوں میں سے ایک بچے کا قتل کر دینا، اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ جب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادباً اعتراض کیا، ادباً، تو آپ نے فرمایا کہ اب تجھے پہلے دن کہا تھا کہ تو میرے کام دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، لیکن دوستو چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حضرت خضر کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جہاں لوگوں میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئیوں نے اس ذات کو بھی دیکھا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کئیوں نے اس ذات کو دیکھا ہے جو دیڑھ شریف کی سرزمین پہ برجمان تھی، واہ 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 واہ، اور حضور سیدی سردار علی شاہ دیڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، اور ایک نوجوان آپ کی خدمت میں دو زانو بیٹھا تھا، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سر جھکائے بیٹھا تھا، اور آپ کی گلی سے حضرت خضر کا گزر ہوا۔ واہ واہ، یہ وہی خضر ہیں جن کے پاس اللہ کا رسول چل کے گیا، واہ 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 واہ، کیا اور بات ہے۔ وہ خضر میرے دادا پیر کی گلی میں آ رہا ہے۔ ہائے سبحان اللہ، بے شک لا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سردار علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیڑھ شریف کی گلی سے گزرا، آپ نے خضر کو بلایا اور بلا کر فرمایا تیری ساری داستان کو میں جانتا ہوں، تیرے مقام کو جانتا ہوں، تیری شان کا اعتراف کل بھی تھا آج بھی ہے، مگر اے اسرائیلی میرے پاس ایک محمدی بھی بیٹھا ہے۔ اے اسرائیلی میرے پاس ایک محمدی بھی بیٹھا ہے، ذرا اس سے بھی چار ہاتھ ہو جائیں، اس سے بھی چار باتیں ہو جائیں۔ تو وہ جو نوجوان محمدی حضرت دیڑھی سرکار کی مجلس میں تھا، اسی نوجوان کو پھر دنیا نے پیر کرم حسین کے نام سے یاد کیا۔ اور حضور خواجہ پیر کرم حسین فرماتا پھر کئی موقعوں پر وہ خضر میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ میں نے ایک آپ کو اشارہ دیا ہے کہ آپ میں سے اکثر ان کو بھی دیکھا ہے جن کی درگاہوں پہ خضر چل کے آیا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے، ساتھ ساتھ یہ ذائقہ آپ کو دیتا رہوں گا، توجہ ہے۔
چل پڑے. ایک گاؤں آیا, دیہات. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر مجھے تو کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے, اور یہ اللہ کے بندوں کا گھر ہے, نیک لوگوں کی بستی ہے, کسی گھر سے تھوڑا کھانا طلب کرتے ہیں. جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا, ہر بندہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے. بھوک بھی لگی ہوئے تے کھانا بھی نہ لبے تو کچھ تے اندر ہلچل ہوتی ہے. اب بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. چونکہ آپ صابر لوگ تھے, شاکر لوگ تھے, اور یاد رکھو کہ انسان پر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب فاقہ اور بھوک اس کی معراج بن جاتی ہے. فاقہ اور بھوک اس کی حضرت جہانیہ جہاں بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ شریف ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر سے ملاقات میری مکہ مکرمہ میں ہوئی. ایک درویش مجھے مکہ مکرمہ میں ملا, تو میں نے اس سے پوچھا, بتا تیرے فقر اور رضا کا عالم کیا ہے؟ تیرے فقر اور مقام رضا کا عالم کیا ہے؟ اس فقیر نے کہا, میں اس مقام پر ہوں, اللہ دے دے تو کھا لیتا, نہ دے تو شکر کرتا, نہ دے تو صبر کرتا, نہ دے تو دے دے تو کھا لیتے, نہ دے تو صبر کرتے ہیں. حضرت جہانیہ جہاں گشت فقیر فجر میں آ گیا, فرمایا یہ تیرا فقر کہاں سے آ گیا؟ ایسے کام تو میرے اج شریف کے کتے بھی کرتے ہیں. ایسے کام تو میرے اج شریف کے کتے بھی کرتے ہیں. ٹکڑا پا دیو تے کھا لیں دے, نہ پاؤ دے صبر کر دے. اس فقیر نے کہا, او سید پھر تو بتا تیرا مقام فقر و گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, سن, جس دن وہ نہیں دیتا اس دن شکر کرتے ہیں, جس دن دیتا ہے بانٹ دیتے ہیں. جس دن وہ نہیں دیتا شکر کرتے ہیں, اور جس دن دے دیتا ہے بانٹ دیتے. بانٹنے پر بھی نہ منگانی شریف ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, نکتہ دیر میں رکھیے گا. اب انہوں نے صبر کیا, شکر کیا. جو ہی بستی سے نکلنے لگے نا, تو آخری محلے میں ایک کچی دیوار تھی. ایک کچی جو ہے دیوار تھی, گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر نے لات ماری, گرا دیا. پانی منگوایا, مٹی گوئی, تھوبے, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, پہلے کچے مکان میرے بندے سے, اب اس کا مجھے اردو نہیں آتا کیا ہوتا ہے, تھوبے. وہ بار بار کے اس کچی دیوار کو اد سرے نو تعمیر کرتا. اب اعتراض والی بات تو نہ تھی, لیکن اللہ نے آپ کو درس دینا تھا کہ شیخ کے سامنے کبھی اعتراض, جس سے تم سیکھنے جاؤ اس سے کبھی اعتراض نہ کرنا. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے پیر میں کوئی غلطی بھی دیکھ لو نا, تو اس کا قصور نہ سمجھنا, اپنی آنکھوں کا قصور سمجھنا, اپنی آنکھوں کا قصور سمجھنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور پہلے 2 بار میں اعتراض کر چکا ہوں, میں اعتراض کرتا تو نہیں, غلط بہانے نہ کرنی سی نا, میں اعتراض کرتا تو, لیکن اتنا بتا دے کہ انہاں دتی سانو روٹی بھی نہیں. بہت کڑکایا ہے, پر کسی نے ہمیں کھانا نہیں دیا. مجھے دیوار بنانے پہ اعتراض نہیں, مفت بنانے پہ اعتراض ہے. کیا مفت بنانے پر اعتراض ہے. حضور اگر بنانی تھی تو ان کے 4 چودھری وڈیرے کو کرتے دھرتے لوگ بلا لیتے, تو ان سے اس کی اجرت طے کرتے. توجہ رکھنا, بس میں بڑے ذائقے دار گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے, یہ ڈھیلا تھوڑا سا, آپ دوسری پڑھ کر میرا راستہ. لیکن فرمایا ٹھہر جا, تجھے یہ میں بتا دوں کہ میں نے بغیر اجرت کے یہ دیوار بنائی کیوں ہے. اب یہاں سمجھ آئے گی کہ بابے کتنی شے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھو کہ بابے کیا شے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں نے دیوار ایسے نہیں بنائی, اس کے پیچھے حکمت ہے. فرمایا پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے.
کیا ہے یہ دیوار دو اونچا بولیے یتیم بچوں کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یتیم بچوں کا خیال رکھنا یہ حضرت خضر کی سنت ہے. یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا, یتیموں کے ساتھ محبت کرنا, یتیموں کے مال کو سنبھال کے رکھنا یہ انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے. فرمایا پہلی حکمت یہ تھی کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ہے. اور دوسرا فرمایا اس دیوار کے اندر ایک خزانہ ہے. اس دیوار کے اندر ایک خزانہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر. اس دیوار کے اندر بولیے خزانہ ہے. خضر کہہ رہا ہے. اب خضر نبی رسول نہیں, بنی اسرائیل کا ایک ولی ہے. بنی اسرائیل کا ایک ولی ہے. اب میں ایک بات عقیدے کی کرنے لگا دبے لفظوں میں, پتہ نہیں کس کے دل کو چھو کے گزر جائے گی, پتہ نہیں کس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. میں پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک ولی دیوار کے نیچے کی خبر رکھتا ہو اور تمہارا نبی دیوار کے پیچھے کی خبر نہ رکھتا ہو. میرے جملے تو سمجھے کوئی نہیں. لوگوں نے لکھا کتابوں کے اندر کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے, مصطفیٰ گھوڑے پہ سوار ہیں, ایک قبر کے پاس سے گزرے, میرے رسول کی سواری گھبرا گئی, گھوڑا تھنایا, آقا اترے, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں قبر والوں کو عذاب ہو. جس نبی کی سواری قبر کے اندر کا حال جانتی ہے اس نبی کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہو. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, ان کے باپ نے رکھا ہوا ہے. توجہ, ان کے باپ نے, ان کا باپ ایک شریف آدمی تھا. اب اس پر میں تھوڑی سی گفتگو پھیرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کو. ان کا باپ ایک, اس کا مطلب ہے کہ بچے جیسے بھی ہوں, باپ شریف ہو تو لوگوں کو لج ہوتی ہے, لوگوں کو لج ہوتی ہے. بھائی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا فرماتے ہیں کہ سید جتنا بھی گناہگار ہو صرف حد کفر تک نہ پہنچاؤ, معاذ اللہ حد کفر تک نہ پہنچاؤ. جتنا بھی خطا کار ہو تم نے اس کی خطا کو نہیں دیکھنا, اس کے نانے دادے کو دیکھنا ہے, اس کے آباء و اجداد کو دیکھنا ہے. بھائی ہم جیسے گناہگاروں کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں؟ نسبت سے کرتے ہیں, ورنہ ہمارے پلے کیا ہے؟ یہ ایک نسبت ہی تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ باپ شریف ہو. قرآن میں کہا رب نے کہ جس کا باپ نیک آدمی ہو, اولاد اس مقام پر نہ بھی پہنچی, میں قیامت کے دن اولاد کو اٹھا کے باپ کا مقام عطا کرتا ہوں. لیکن دوستو اس دنیا میں ہم نے ایک باپ ایسا بھی دیکھا, ایک باپ ایسا بھی دیکھا جس کا ایک بیٹا پیر مظہر حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک بیٹا پیر اختر حسین ہے, ایک بیٹا پیر طاہر حسین ہے. دیکھیے کسی بھی درویش کامل اور نیک بندہ, اللہ کا برگزیدہ بندہ, اس کے اندر 3 صفتیں ضرور ہوتی ہیں. کتنی؟ اونچا بولیے. 3 صفتیں ضرور ہوتی ہیں. نمبر 1, وہ سونا بڑا ہوتا ہے. جو ہے وہ حسن کا پیکر. اس لیے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا کہ ولی کی علامت کیا ہے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں بڑی پڑھتا ہوگا, وہ تہجد بڑی پڑھتا ہوگا, وہ قربانیاں 10 کرتا ہوگا. نہیں, آقا نے فرمایا اتنا پیارا ہوگا جس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں خدا یاد آئے گا. وہ اتنا حسین ہوگا. ولی کی پہلی علامت اور ولی کا پہلا درجہ کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے, اس کے پاس خیرات حسن ہوتی ہے. نمبر 2, وہ بڑا کریم ہوتا ہے. نمبر 2, وہ درویش بڑا, میں شریف باپ کی بات کر رہا ہوں, وہ بڑا کریم ہوتا ہے. نمبر 3, زمانے نالو وکھرا سخی ہوں. ان تینوں صفات کو دیکھو تو میرا پیر کرم حسین اوج سریا پہ نظر آتا ہے. جنہوں نے دیکھا وہ اس بات کی گواہی دیں گے. جو آپ کا چہرہ ایک بار تک لیتا تھا, خدا کی عزت کی قسم اس کو منگھانی کے علاوہ کوئی جگہ میسر نہ تھی. کئی لوگ آئے فقط میرے پیر کا جلوہ دیکھا, منگھانی کے ہو کر آ گئے. آج ان کی قبریں منگھانی کے اندر موجود.
انہوں نے مدانی شریف سے جانے کا نام نہ لیا۔ کریم وہ تھا کہ کسی بچے سے بھی پوچھ رہے جو اس دور میں بچہ تھا، وہ بھی کہے گا کرم حسین کا کرم جتنا مجھ پر ہے نا، ہر بندہ یہ دائی ہے کہ جتنا کرم مجھ پہ ہے کسی اور پر نہیں ہے۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ یہ وہ پیر تھا جو عرس پہ آئے ہوئے مریدوں سے اتنا بھی پوچھتا تھا تیرے کو کرایہ ہے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا، لیکن جب جانے لگے یہ تینوں صفتیں اپنی اولادوں کو لے گئے۔ میرے پیر کی اور ہزاروں کرامتیں ہوں گی، لاکھوں اکھر کی عادت عطا لوں گے، لیکن آپ کے ساتھ بتا کے میرے پیر کی ایک زندہ کرامت ہے۔ بابا محمد حسین کلس نے پوچھا تھا حضور خواجہ پیر کرم حسین سے، آپ تو جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ مہمان ہیں چند دنوں کے، تو ہمارا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہیں ایسا پیر دے کے جاؤں گا، تمہیں ایسا کریم پیر دے کے جاؤں گا جیسا کریم زمانے کے اندر۔ تو آج جب ہم پیر مدر حسین کی کریمیاں دیکھتے ہیں، ان کی شفقتیں دیکھتے ہیں، ان کی شفقتیں، اس دفعہ میں عید پڑھنے کے دربار سے بھی حاضر ہوا، میرے ساتھ ایک نیا لڑکا تھا جو مرید بھی نہیں ہے، مرید بھی ویسے اس کو میں ہم سفر بنا کے لے گیا، ابھی سفر ہے تو چلو مل کے عید پڑھ کے آتے ہیں۔ بس وہ 15 سے 20 منٹ سائنہ پیر مدر حسین کے پاس بیٹھا، اس نے رستے کے اندر مجھے گاڑی میں جو جملہ تھا، اس نے کہا شاہ صاحب میں بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں، لیکن اگر محمدی اخلاق دیکھا ہے تو احساس آنے پہ دیکھے، اگر پیار دیکھا ہے تو احساس آنے پہ دیکھے، اگر محبت تو یہ اپنی کریمیت آپ نے وراثت میں پیر مدر حسین کو دی، اور سخاوت کا پیکر پیر اختر حسین کو بنایا، اور فرمایا اختر حسین مدر حسین کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دینا، یہ لنگر سارا تیرے دل میں ہے۔ وہ شاہ صاحب گواہ ہے اور درویش جو بزرگ بیٹھے گواہ ہیں کہ لنگر شریف میں سب سے زیادہ وافر حصہ پیر اختر حسین کا ہوگا، اور فرمایا کہ میرا حسن دیکھنا چاہتے ہو، مجھے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہو، میری گفتگو سننا چاہتے ہو، میری آواز کا ترنم دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا آؤ تمہیں طاہر حسین دے کے جاتا ہوں، جو چلتا ہوا کرم حسین لگے گا، بولتا ہوا کرم حسین لگے گا، اور ساری باتیں ایک طرف اللہ نے جو میرے پیر کو ثابت دیے ہیں دنیا میں چلتی پھرتی کرامت ہیں۔ تو دیکھو جن کا صرف باپ شریف ہو ان کے بیٹوں کا ذکر قرآن میں ہے، جی دیا پترا ورگا پتر کوئی نہ رہے، اس باپ کی مثال کون لائے گا؟ وما علینا